بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق منان آپ تمام بزرگان دین کا اس پرنور محفل میں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور سب سے پہلے حجت خدا وارث زمان مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور تمام مومنین اور مراجع عظام اور آپ حاضرین کی خدمت میں 15 رمضان المبارک کی بابرکت تاریخ کی مناسبت سے امام برحق کے وجود کے آنے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. قبلہ صاحبان، جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ پروگرام اس ہستی سے منسوب ہے جس ہستی کی تاریخ کے بارے کچھ یوں ملتا ہے کہ اعلان نبوت سے لے کر سن 2 ہجری تک جس محمد مصطفیٰ نے غم ہی غم دیکھے، توجہ ہے کہ بلا اعلان نبوت سے لے کر سن 2 ہجری تک محمد مصطفیٰ کے گھرانے میں محمد مصطفیٰ نے غم ہی غم دیکھے، لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا سن 2 ہجری میں علی اور فاطمہ کا، اگر بات واضح نہیں ہوئی تو میں کلمہ الفاظ بدل دیتا ہوں، کلمۃ اللہ العلیٰ اور ولیت اللہ العظمی کا عرش خدا پہ عقد کر کے مصطفیٰ کو زمین پہ حکم دے کے خوشی کی خبر سنا دی. محمد کے گھر میں سن 2 ہجری میں محمد و آل محمد کے گھرانے میں خوشیوں کی خبر شروع ہو گئی جب علی و فاطمہ کا عقد ہوا، جب یہ بحر ولایت، بحر طہارت و حیا، جب بحر ولایت، بحر طہارت و عصمت و حیا کا اقتران ہوا تو سن 3 ہجری مدینے کی دھرتی 15 رمضان المبارک کی بابرکت تاریخ کو مزید متبرک کرنے کے لیے اللہ نے علی کے گھر میں حسن جیسا نور عطا کر دیا.
نہیں قبلہ ابھی بات شاید واضح نہیں ہوئی. رمضان المبارک کی 15 بابرکت تاریخ کو متبرک کرنے کے لیے ایسے اللہ نے علی کے گھر کو نوازا کہ نوازنے کا کچھ طریقہ یوں تھا کہ محمد کے گھر میں خوشیوں کی معراج ہو رہی تھی. خود خدا خوش تھا، گویا زمین و آسمان سے خوشیاں ہی خوشیاں، زمین سے لے کر آسمان تک خوشیاں ہی خوشیاں ملائکہ مبارک بادی دینے کے لیے آ رہے تھے اور حوریں واجد میں آ کے جھوم رہی تھی. یہ میرے الفاظ نہیں، روایات کا صرف ترجمہ کرنے کا عادی ہوں. اپنی تقریر کو یا روایات کا سہارا لیا ہے یا آیات کا سہارا لیا ہے. جی قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ ملائکہ مبارک بادی دینے کے لیے آ رہے تھے، حوریں واجد میں جھوم رہی تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، آب کوثر فرد مسرت میں موجے مار رہا تھا. یقیناً میں جانتا ہوں افطاری کے بعد پورے دن کا روزہ ہو، پھر علماء ہو، پھر افطاری کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے خطیب کو سننا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اب تمام علماء حق کو دعوت دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ علی کے گھر میں خوشی ہے، خوشی سے بیدار ہو جائے. ابھی بھی اگر بات واضح نہیں ہوئی، ابھی کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگانے کے لیے جملہ کہنے چلا ہوں. 15 رمضان المبارک کی بابرکت، اس بابرکت تاریخ کو متبرک کرنے کے لیے اللہ نے کچھ انتظام ہی ایسا کیا کہ فاطمہ کو لاڈلا ملا، علی کو وصی ملا، نبی کو وارث ملا. فاطمہ کو لاڈلا ملا، علی کو وصی ملا، نبی کو وارث ملا، قرآن کو مفسر ملا، اسلام کو محافظ ملا، حرم خدا کو پاسباں ملا اور دین الہی کو نگہبان ملا. ابھی بھی جو خاموش ہیں ان کو جگاتے ہوئے کہتا ہوں جنت کو سردار ملا، جبریل کو مخدوم ملا. نہیں ابھی کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ایسی ہستی آئی جس ہستی کے آنے سے عرش الہی کو گوشوارہ ملا. آپ کے بولنے کے لیے تو جملہ کہا ہے. عرش الہی کو گوشوارہ ملا، زمین کو زینت ملی اور حوروں کو حسن ملا. میرے جملے کی روایت پڑھ رہا ہوں. حوروں کو حسن ملا. یہ ایسی ہستی آئی جس ہستی کے آنے سے محمد کے گھرانے کو جلالت ملی، مدینہ منور ہوا، مدینے کو رونقیں ملی. ابھی جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں ان کو جگانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ایسی ہستی آئی جس ہستی کے آنے سے اہل مودت کو مصداق مودت ملا. اور جو جنت یہ اعتراض کر رہی تھی کہ ایک ہستی کو دنیا پہ بھیجا، اس ہستی کو سردار ملا. تب ہی تو رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت کو سردار ملا. وہ ہستی آئی جس کی ذریت میں تو امامت نہیں ہے، ابو الائمہ نہیں ہے، لیکن جس کی ذریت میں امامت ہے. وہ ہستی جس کو ایک نہیں، دو نہیں، 9 امام جھک کے سلام کریں اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے سامنے حسین جھک جائے اسے حسن کہتے ہیں. اس کو حسن کہتے ہیں. وہ ہستی آئی 15 رمضان المبارک کی بابرکت تاریخ کو متبرک کرنے کے لیے. حسین معصوم کو لا ریب امام حسن ملا.
اب علماء کی توجہ ہو تو یہ وہ ہستی ہے جیسے دنیا میں آئی رسول اعظم نے سوال کیا یا علی. دیکھیں جب کوئی بڑی ہستی آتی ہے کسی بھی گھر میں، بڑا آدمی آئے، بڑی ہستی آئے تو اس کا نام بڑے رکھتے ہیں. اب میں جملہ کہنے چلا ہوں، سوچئے گا کہ یہ کتنا بڑی ہستی ہے کہ جس کا نام وہ رکھ رہا ہے جس جیسا کوئی نہیں. رسول خدا کہتے ہیں یا علی، اس در نایاب کا، اس در آبدار کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے سبقت کیسے کر سکتا تھا؟ رسول فرماتے ہیں اگر علی آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے تو میں اپنے رحمان سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ روایت کہتی ہے یہ باتیں نبی اور ولی میں ہو رہی تھی یا جبرائیل نازل ہو گئے. آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام. اے اللہ کا رسول، اللہ تمہیں سلام بھی کہتا ہے اور تحیہ بھی کہتا ہے اور اس مولود کی مبارک بات بھی پیش کرتے ہوئے کہتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے سمیتہ حسنا فی عرش اولا. اے مصطفیٰ عرش اولا پہ ملائکہ کے سامنے اس کا نام میں نے حسن رکھ دیا ہے، تو بھی زمین پہ حسن رکھ دے. اب یہ حسن وہ ہستی ہے جس ہستی کے آنے کی پہلی عظمت یہ ہے تاریخ علم پڑھ لیں. تاریخ انسانیت میں پہلا وہ فرد ہے حسن مجتبی جو دنیا میں آیا، دنیا میں آتے ہی جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی، جس کا بابا بھی معصوم تھا، ماں بھی معصومہ تھی. ہاں یہ سعادت ایک پہلے ہستی کو حاصل ہوئی، جناب عیسیٰ کو حاصل ہوئی. اس کی ماں تو معصومہ تھی لیکن وہ بابا سے محروم تھے. اور بہت سے انبیاء کی اولاد کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی. یہ سعادت امام حسین کو بھی حاصل ہوئی، جناب زینب عالیہ کو بھی حاصل ہوئی، جناب ام کلثوم کو بھی حاصل ہوئی. لیکن حسن مجتبی کے بعد اب یہ آل محمد کے گھرانے میں خوشیوں کی لہریں ہیں. حسن مجتبی پروان چڑھ رہے ہیں. تربیت کے لیے ایک نہیں، ایک ہی وقت میں 3 معصوم ہستیاں ہیں. اب اس حسن مجتبی کے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اگر آپ علماء کی توجہ ہو قبلہ. دیکھیں مزہ تب ہوتا ہے جب تعریف کرنے والا مخالف. عبداللہ ابن زبیر کا نام سنا ہوگا. عبداللہ ابن زبیر سے ایک روایت نقل ہے اور یہ روایت تسلسل سے ہے اور مخالفین بھی اس کو صحیح کہتے ہیں اور صحیح کتابوں میں بھی ہے. میں نے بھی صحیح کتابوں میں پڑھا ہے. روایت یہ ہے عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجِي وَهُوَ سَاجِدٌ فَيَرْكِبُ زَهْرَهُ وَلَا يُنَزِّلْهُ وَمَا يُنَزِّلْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنزِلُ. توجہ فرمائیے. یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، حسن مجتبی داخل ہوئے، رحمت دو عالم حالت سجدہ میں تھے. یہ شہزادہ چلتا چلتا آ کے نانے کی شانے پہ سوار ہو کے بیٹھ گیا. اب ادھر یہ شہزادہ بیٹھا، یہ اگلے جملے کہتا ہے کہ ما ينزلہ. دیکھیں جب ماں سے نفی ہو رہی ہو اور وہ بھی فعل مضارع کی تو یہ دوام استمرار کا معنی دیتی ہے. تو
کبھی بھی نبی نے حسن مجتبی کو اٹھایا نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار کی بات نہیں ہے، بار بار آتے تھے اور بار بار شانہ رسول پہ بیٹھ جاتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ اور آگے کہتا ہے حتی یکون والذی ینزل، یہاں تک کہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر جاتا تھا تو مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاتا تھا۔ اب یہاں تک تو قبلہ روایت کے ہیں، جملے ہیں، تو اب میں ادنا سا طالب علم ہوں، دہلیز امیر المومنین پہ بیٹھ کے کچھ سیکھا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں دوستوں کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قبلہ تمام عالم اسلام کی فقہی کتابیں پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں غیر کی محبت آ جائے تو نماز باطل۔ ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، خصوصاً اگر سجدے کی حالت میں کسی غیر کی محبت آ جائے تو سجدہ بھی باطل، نماز بھی باطل۔ توجہ فرمائیے گا، کسی روایت کے اگلے جملے ہیں، رسول اسلام سے کسی نے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ، جب شہزادہ آپ کے شانے پہ سوار تھا تو آپ نے ان کو اٹھایا کیوں نہیں، ہٹایا کیوں نہیں؟ رسول اسلام فرماتے ہیں انا اکرہ، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ شہزادے کو ہٹا دو، میں تو پسند یہ کرتا ہوں جب تک وہ بیٹھا رہے میرا سجدہ بڑھتا رہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ اب آئیے نجف کی دھرتی پہ بیٹھ کے فضائے نجف میں آواز بلند کریں، یا رسول اللہ یہ مسئلہ مشکل ہو گیا ہے، سمجھ آ نہیں رہا، نماز باطل یا نماز صحیح؟ رسول فرمائیں گے شریعت میری ہے، مجھ سے سمجھ۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے اگر غیر کی محبت آ جائے تو نماز باطل، حسن کی محبت محبت خدا سے جدا کر دی۔ حسن کی محبت محبت خدا سے جدا کب تھی کہ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا؟ تو اب فطرت کا تقاضا قبلہ یہ ہوتا ہے جب ایک سوال سمجھ میں آ جائے تو بندہ جرأت کرتا ہے دوسرا سوال کرے، جرأت کرتا ہے دوسرا سوال کرے۔ دوسرا سوال چند منٹوں میں کرتے ہیں، اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔ عید کا دن ہے قبلہ، عید کا، مدینے کی بازار میں یا مدینے کی گلی میں رسول نکلے ہیں، دائیں طرف امام حسن مجتبی ہے، بائیں طرف امام حسین ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ مدینے کے بچے کوئی اونٹوں پہ سوار ہو کے، کوئی گھوڑوں پہ سوار ہو کے اور چمکتے لباس پہن کے آ رہے ہیں۔ شہزادہ حسن رک کے کہتے ہیں نانا یہ تو مدینے کے بچے آ رہے ہیں، ہماری سواری کہاں ہے؟ ادھر سے یہ جملے نکلے، ادھر سے پیغمبر نے اپنے شانے جھکائے، شانے جھکا کے کہتے ہیں حسن بیٹا تم دائیں شانے پہ سوار ہو جائے اور حسین تم بائیں شانے پہ سوار ہو جاؤ۔ اور یہ جب سوار ہو گئے، دائیں طرف کی زلفیں حسن کو پکڑا دی، بائیں طرف کی زلفیں حسین کو پکڑا دی، اور ساتھ کہہ دیا جس جملے کے لیے محنت کر کے آیا ہوں، کہہ دیا بیٹا حسن جس طرف آپ کا دل کرے تم زلفیں پکڑ لینا، اور جہاں جانے کو حسین کا دل کرے حسین زلفیں پکڑ لے۔ تو علماء کا مجمع اب اسی بات کو سمجھیے، اب رسول ان شہزادوں کو اٹھا کے گھر کی طرف نہیں آئے، تاریخ علم پڑھ لیں، بازار میں جاتے ہیں، عیدگاہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، کبھی مدینے کے اس بازار میں، کبھی مدینے کے اس چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے لوگوں پہچان لو میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ اب ہم کہتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے منہ پہ تماچا ہے جو
آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹی وی چینل میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں عزاداری ہی کرنی ہے نا، گھر میں کر لیں، گھر میں کر لیں۔ میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی کتابوں سے یہ رسول کی سنت دکھاؤں گا۔ رسول جانتے تھے کل کو کچھ ایسے آئیں گے جو عزاداری پہ بھونکیں گے، میں ان شہزادوں کو بٹھا کے سنت قائم کر کے بتا رہا ہوں۔ حسین کا ذکر بازاروں میں اچھا لگتا ہے، چوراہوں پہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا قبلہ ایک اور سوال، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے شہزادوں کو بٹھانا تھا، شانوں پہ بٹھا لیتے، یہ زلفیں کیوں تھما دی؟ پھر یہ بھی حکم دے دیا کہ جس طرف جس کا دل چاہے اسی طرف موڑتا چلا جائے۔ اب یہ بچے ہیں نا، شہزادے چھوٹے بچے ہیں نا، ممکن ہے کسی چوراہے پہ، کسی گلی میں، کسی جگہ اختلاف ہو جائے، شہزادہ حسن کہے دائیں جانا ہے، حسین کہے بائیں جانا ہے، تو مشکل ہو جائے گی۔ آئے نجف کی فضا سے یہ سوال کرتے ہیں، مدینہ کی دھرتی سے یہ آواز آئے گی، اے کم علم سوچ، مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں انسان طبیعت کا تابع ہو، میرے حسنین تو مشیت کے تابع۔ میرے حسنین مشیت کے تابع۔ یا غفور اغفر ذنوبی یا غفور اغفر ذنوبی یا